السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الأيام قالوا يا رسول الله ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك شيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، عن قریب ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن یعنی پہلا عشرہ یہ انتہائی فضیلت والا ہے۔ یہ وہ عشرہ ہے کہ جس کی عظمت کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی کھائی ہے۔ فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، کہ مجھے قسم ہے فجر کی اور قسم ہے ان 10 راتوں کی، یعنی ان 10 دنوں کی، اس عشرے کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الایام، کہ پورے سال کے اندر اتنے عظمت والے، اتنے محبوب اور برگزیدہ دن اللہ کو کوئی اور نہیں ہے، ان میں کیا گیا عمل اللہ تعالیٰ کو بقیہ تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ یعنی سال بھر کے بقیہ تمام دنوں سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام کے دل میں فوراً خیال آیا تو وہ پوچھا کہ ولل جہاد یا رسول اللہ، اور بعض روایات میں قالوا یا رسول اللہ ولل جہاد۔ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عام دنوں میں اگر جہاد کیا جائے تو وہ بھی ان دنوں کی نیکی سے نہیں بڑھ سکتا ہے؟ یعنی سوال یہ تھا کہ اگر عام دنوں میں جہاد اللہ کے راستے میں کیا جائے اور ان دنوں میں عبادات کا اہتمام کیا جائے تو کیا ان دنوں کی عبادات دوسرے دنوں کے، سال کے دوسرے دنوں کے جہاد سے بھی بڑھ جائیں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا الجہاد، کہ ہاں جہاد بھی اس سے زیادہ، ان دنوں کی عبادات سے زیادہ فضیلت نہیں پا سکتا۔ ہاں ایک شکل ہے، اس شکل میں ان دنوں کی عبادت سے جہاد بڑھ جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنا مال، جان، سواری لے کر اللہ کے راستے میں نکلا اور سب کچھ اللہ کے راستے میں اس کا قربان ہو گیا، وہ خود بھی شہید ہو گیا، اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں چلا گیا، اور اس کی یعنی جو کچھ بھی اس کے پاس تھا سواری کی شکل میں، مال کی شکل میں، سب اللہ کے راستے میں اس نے قربان کر دیا، تو اس کا جہاد تو بڑھ جائے گا، ورنہ عام دنوں کا جہاد بھی ان دنوں کی عبادت سے زیادہ فضیلت نہیں پا سکتا۔ تو یہ 10 دن بڑی فضیلت والے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دنوں کی فضیلت اس قدر زیادہ کیوں ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن حج ہے جو صرف ان دنوں میں آتا ہے۔ اسی طرح عبادات کی جو 3 قسمیں ہیں، قولی عبادات، مالی عبادات، بدنی عبادات، وہ ان کی ساری اقسام ان دنوں میں جمع ہوتی ہیں، سال کے کسی اور حصے میں جمع نہیں ہوتی، اس میں قربانی ہے۔ اسی طرح جو ہدی کے جانور ہیں، یعنی حجاج اکرام جو جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ ہیں، تو وہ ان دنوں میں ہوتے ہیں، قربانی ان دنوں میں ہوتی ہے۔ یہ مالی عبادت ہے، ان دنوں میں حج اور طواف، نمازیں، یہ بدنی عبادت ہے، حج مالی عبادت بھی ہے بیسیکلی۔ اور قولی باتیں اللہ تعالیٰ کی توحید کا
اور اس کے اظہار کا سب سے بڑا اجتماع دنیا میں ہوتا ہے حج کی شکل میں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تمام قسم کی نعمتیں، حمدیں، ثنائیں، ملک، بادشاہت، کنٹرول، اختیار سب تیرے پاس ہے اور ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ تو یہ عبادات کی ساری قسمیں اس میں جمع ہوتی، اور اسی طرح سال کا سب سے بڑا دن، سب سے پر عظمت، سب سے پر وقار، سب سے اعلیٰ دن وہ بھی انہی میں آتا ہے، اور وہ 9 ذو الحجہ ہے، جس دن حجاج اکرام میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کی اور بھی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن ایک فضیلت خاص حجاج کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یہ کیوں آئے ہیں شوسن و غبرا، ان کے بالوں میں بھی مٹی، کپڑوں پہ، احرام پہ بھی مٹی، گرد و غبار، یہ کیوں یہاں آئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تو بہتر جانتا ہے، لیکن تو نے پوچھا ہے تو یہ لوگ یہ اس لیے آئے ہیں کہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ مرد حضرات 2 چادروں میں، سفید 2 چادریں، ایک نیچے باندھی ہے ایک اوپر، اور خواتین عام لباس میں ہیں، تجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرنے آئے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ان کے قریب ہو جاتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو حج پہ نہیں جا سکے، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے ملکوں میں، شہروں میں موجود ہے، ان کے لیے بھی اس دن میں بڑی فضیلت ہے، اور وہ ہے روزہ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے، احتسب علی اللہ ان یکفر سنتین، مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے، پورا یقین ہے کہ اس کے ذریعے، یہ روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ السنۃ التی قبلہا والسنۃ التی بعدہا، ایک وہ سال جو پہلے گزر چکا ہے اور ایک وہ سال جو آنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف کرتا ہے۔ تو یہ دن بڑی فضیلت والے ہیں، ان میں ہمیں چاہیے کہ ہم عبادات کے اندر ٹائم جو ہے وہ گزاریں، نمازوں کے اندر، ذکر اذکار کے اندر، درود و سلام کے اندر، استغفار پڑھیں، اور ان دنوں میں اللہ کی توحید اور اللہ کی عظمت کا اظہار زیادہ سے زیادہ کریں، جس کے لیے یہ پڑھنا بہترین ہوگا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھیں زیادہ سے زیادہ۔ تو یہ عظمت والے دن ہیں، اور اوپر سے یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے، حج کے ایام ہیں، قربانی کے ایام ہیں، ان دنوں میں تکبیرات بھی کہی جاتی ہیں، نمازوں کے بعد بھی، عام حالات میں بھی، یہ ساری کی ساری عبادات ان دنوں میں اکٹھی، تو ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سال کے سب سے افضل ترین دن ہیں۔ بعض دفعہ ہمارے بھائی پوچھتے ہیں رمضان مبارک بھی تو بہت بڑا عظمت والا مہینہ ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں، جب بات پورے مہینے کی ہوگی تو رمضان مبارک سب سے افضل ہے، جب بات ایک دن کی ہوگی تو عرفہ کا دن پورے سال سے افضل ہے، جب بات ایک رات کی ہوگی تو لیلۃ القدر سب سے افضل رات ہے، جب بات ہفتے کے دنوں میں سب سے بہترین دن کی ہوگی تو جمعہ کا دن ہوگا۔ اس طرح جب 10 دنوں کی بات ہوگی سب سے افضل ترین دن یہ ہیں، اور جب 10 راتوں کی بات ہوگی تو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی راتیں سب سے زیادہ افضل، تو ان میں آپس میں کوئی کلیش نہیں ہے۔ مہینے پورے کی بات ہو تو رمضان مبارک سب سے افضل ہے۔ تو بہرحال یہ ایسے دن ہیں کہ ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار، دعائیں، نمازیں، اور کوشش کی جائے کہ روزے رکھے جائیں جتنے بھی ان دنوں میں رکھ سکیں۔
عید والے دن روزہ رکھنا منع ہے، 9 کے 9 روزے رکھ لیں یا جتنے رکھے جا سکتے ہوں، لیکن عرفہ کا روزہ جو ہے اس کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح دعائیں اپنے لیے، اپنے ملکوں کی حفاظت کے لیے۔ آج کل جو ماحول بنا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے اور اس وقت کو قیمتی بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔